السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی ساتھیوں کے سوالات آ رہے ہیں کہ اس رمضان کے اندر تراویح کے سلسلے میں ہمیں کیا کرنا ہے، تراویح کی نماز کس طرح ادا کرنی ہے، قرآن کریم کو پڑھنے کی کیا ترتیب رہے گی اور کس طریقے سے ہم اپنی تراویح کی نماز کو ادا کریں گے۔ تو اس سلسلے میں بہت سارے سوالات ہیں، تو ان میں سے کچھ سوالوں کے جوابات میں آپ کو اس آڈیو کے اندر دینا چاہوں گا، آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اور یہ میں جو سوالات کے جوابات دے رہا ہوں، یہ دارالعلوم سے ایک فتویٰ چند دنوں سے پہلے نکلا تھا، اسی کی روشنی کے اندر انشاءاللہ سارے سوالوں کے جوابات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو دیکھیے، تراویح کی نماز یہ سنت مؤکدہ ہے، یعنی ایسی سنت جس کی تاکید ہے اور جسے ادا کرنا ہے۔ یہ ہر مرد اور عورت کے لیے تراویح کی نماز 20 رکعت سنت مؤکدہ ہے، ہر مرد اور عورت کو پڑھنی ہے رمضان المبارک کے اندر۔ لیکن اب پڑھنے کی ترتیب کیا ہوگی، اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ عام رمضانوں کے اندر تو ہمارے لیے سہولت اور آسانی ہوتی تھی، لیکن اب ایسے خاص حالات کے اندر تراویح کا طریقہ یہ ہوگا کہ مسجد کے اندر اور ہر مسجد کے اندر جتنے لوگوں کو مسجد میں آنے کی اجازت ہے، 4-5 حضرات امام ہیں، مؤذن ہیں، ان کے ساتھ ایک حافظ صاحب ہو اور ایک سننے والے ہوں، یا امام صاحب اور حافظ صاحب ہی تراویح پڑھا رہے ہیں تو وہی حضرات مسجد کے اندر رہ کر قرآن کریم کو مکمل کریں اور تراویح کی 20 رکعت روزانہ پڑھیں اور پورے مہینے کے اندر کم از کم ایک کلام مجید مکمل کریں، تاکہ قرآن کریم کو پڑھنے کی اور سننے کی جو سنت ہماری مساجد میں چلی آ رہی ہے وہ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے ختم نہ ہو جائے، بند نہ ہو جائے۔ اور دوسری عام پبلک کے لیے، عام جنتا کے لیے حکم یہ ہے کہ کیونکہ ہمیں ابھی فی الحال مسجد میں جانے سے، ایک جگہ زیادہ لوگوں کے اکٹھا ہونے سے منع کر دیا گیا ہے، اس لیے سارے حضرات اپنے گھروں پر تراویح کی نماز کا اہتمام کریں۔ اور گھروں پر تراویح پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کے گھر پر یا آپ کے ساتھ کوئی حافظ صاحب ہیں، آپ کے گھر میں ہی ہیں، تو وہ حافظ صاحب ہی گھر میں تراویح پڑھائیں اور گھر کے افراد ہی، باہر کے لوگوں کو جمع نہ کیا جائے، گھر کے لوگ ہی مل کر ان کے پیچھے تراویح پڑھیں۔ اور وہ حافظ صاحب بھی کوشش یہ کریں کہ قرآن کریم مکمل کریں تراویح کے اندر، اور روزانہ 1 پارہ یا سوا پارہ پڑھا جائے، اس بات کا اہتمام کیا جائے۔ تو یہ تو ان لوگوں کی بات ہوئی جنہیں گھروں پر بھی کوئی حافظ صاحب مل جائیں۔ اور اگر کوئی حضرات ایسے ہیں کہ ان کے گھر میں کوئی حافظ نہیں ہے یا دوسرے کسی حافظ صاحب کو بلا نہیں سکتے یا کوئی حافظ صاحب ہے نہیں، ایسی مجبوری ہے، تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنی تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، اور اس میں الم طرح سے 20 رکعت روزانہ پڑھ لیا کریں۔ اور امام ایسے آدمی کو بنائیں جو شریعت کا پابند ہو، باشرع ہو، ماشاءاللہ داڑھی ہو اور اس کا لباس بھی شریعت کے مطابق ہو، ایسے آدمی کو اپنا امام بنائیں، اور وہ قرآن پڑھنا بھی اچھی طریقے سے جانتا ہو اور نماز کے ضروری مسائل بھی جانتا ہوں، ایسے آدمی کو امام بنا لیں، اور وہ انہیں روزانہ 20 رکعت تراویح الم طرح سے یا جو صورتیں یاد ہیں ان صورتوں سے پڑھا دیا کریں۔ اور اگر کسی کے گھر میں ایسی حالت ہو کہ ایسی صورت بھی نہ ہو کہ کوئی ایسا آدمی بھی نہ مل پائے کہ جو انہیں جماعت کے ساتھ تراویح پڑھ سکے، تو پھر ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے طور پر الگ الگ ہر آدمی 20-20 رکعت تراویح پڑھ لیں۔ اگر انہیں الم طرح سے صورتیں یاد ہیں تو الم طرح سے اپنی 20 رکعتیں پڑھ لیں، اور اگر الم طرح یاد نہ ہو، 2-4 صورتیں یاد ہو، تو انہی 2-4 صورتوں کو بار بار پڑھ کے اپنی 20 رکعتوں کو مکمل کر لیں۔ تو یہ رمضان کے اندر تراویح کی ترتیب رہے گی، اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ اور اس میں خاص طور پر یہ دھیان رکھا جائے کہ جہاں پر جماعت بھی ہو رہی ہو تو وہاں پر زیادہ لوگ اکٹھے نہ ہوں، بلکہ صرف گھر کے 4-5 افراد جو ہوں وہی لوگ جمع ہو کر اپنی نماز ادا کر لیں۔ اور اگر کہیں قرآن کریم بھی مکمل کیا جا رہا ہو
تو وہاں پر بھی ایک پارہ سوا پارہ ہی پڑھا جائے، زیادہ نہ پڑھا جائے، کیونکہ اگر 5 پارے 6 پارے پڑھنے کا اہتمام کیا جائے گا، 3 پارے پڑھنے کا اہتمام کیا جائے گا تو اس میں وقت زیادہ لگے گا، اور ایسے ماحول کے اندر زیادہ لوگوں کا اکٹھا ہونا اور اتنی دیر تک جمع ہونا یہ مناسب نہیں، حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے۔ اس لیے ہم حضرات کو اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ اور جو حضرات قرآن نہیں سن سکتے اور ان کے قرآن سننے کی خواہش تھی کہ اس سال ہم قرآن نہیں سن سکیں گے، تو وہ جذباتی نہ ہوں بلکہ صبر سے کام لے، اور یہ امید رکھے کہ اگر ہمارے دل کے اندر قرآن کریم سننے کی خواہش تھی لیکن اس کے باوجود ہم نہیں سن سکے، تو انشاءاللہ انہیں اللہ کی طرف سے اسی طرح ثواب دیا جائے گا جس طرح انہیں قرآن کریم کے سننے پر دیا جاتا۔ بہرحال تو یہ تو تراویح کی بات ہو گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی دوسری باتیں ہیں جو تراویح کے تعلق سے ہیں۔ ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ امامت کے لیے ہم جسے چنیں تو وہ بالغ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی نابالغ بچہ ہے، بھلے ہی وہ حافظ ہو، پورے قرآن کا حافظ ہو، لیکن اس کے پیچھے تراویح کی نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہوگا۔ جس طرح نابالغ کے پیچھے ہم فرض نمازیں نہیں پڑھ سکتے، اسی طریقے سے سنت اور نفل نمازیں بھی اس کے پیچھے پڑھنا جائز نہیں۔ اگر اس کے پیچھے بالغ حضرات نفل یا فرض نماز پڑھیں گے تو ان کی نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے تراویح کے اندر کسی نابالغ بچے کو امام نہ بنایا جائے۔ اور ایک اور بات یہ بھی ہے کہ قرآن کریم، بہت سے ساتھی یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہم قرآن کریم کو تراویح کے اندر دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، کہ سامنے قرآن کریم ہو یا ہاتھ میں قرآن کریم ہو اور ہم اس طرح تراویح پڑھ لیں یا پڑھا لیں؟ تو دیکھیے، احناف کے یہاں، ہمارے یہاں پر اگر نماز کے اندر، چاہے وہ تراویح ہی ہو، اگر اس کے اندر دیکھ کر قرآن کریم پڑھا جائے گا تو پھر نماز ہی نہیں ہوگی، نماز اس کی خراب ہو جائے گی اور نماز اس کی باطل ہو جائے گی، اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ اس لیے نماز کے اندر ضروری ہے کہ زبانی پڑھا جائے، دیکھ کر پڑھنے سے نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے اس طرح کی کوئی بھی صورت اختیار نہ کی جائے کہ قرآن کریم ہاتھ میں پکڑ کر یا اس طرح سامنے رکھ کر پڑھنے کی کوشش نہ کی جائے، اس طرح تراویح نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح ایک سوال بہت زیادہ لوگ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ ہم ہمارے گھر کے اندر کھڑے ہو کر حافظ صاحب نماز پڑھائیں اور پڑوس کے اندر دوسرے گھر کے اندر لوگ انہی کے پیچھے پڑھے اور ہم اپنے گھر کے اندر پڑھے، یعنی ایک گھر کے اندر امام ہے اور دوسرے اسی گھر کے اندر کچھ مقتدی ہے اور کچھ مقتدی دوسرے گھر کے اندر ہے، یا اسی طریقے سے ایک فلیٹ میں ایک حافظ صاحب تراویح پڑھا رہے ہیں، ان کے پیچھے کچھ لوگ ہیں اور دوسرے فلیٹ والے انہی کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، مائک سے آواز پہنچا رہے ہیں۔ تو اس طرح کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اکثر حالات اس میں اکثر صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں آدمی کی نماز نہیں ہوتی اور اقتداء کرنا صحیح نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ سے آدمی کی نماز خراب ہوگی۔ وہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں تراویح پڑھ چکا ہوں، حالانکہ حقیقت یہ ہوگی کہ اس کی تراویح کی نماز ہی صحیح نہیں ہوئی۔ اس لیے ایسا نہ کریں۔ اور دوسری ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر حرمین شریفین میں، یعنی مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ کے اندر لائیو تراویح چل رہی ہے یا کوئی نماز چل رہی ہے، تو آدمی یہ سوچے کہ میں لائیو اس کی اقتداء کر لوں اور ان کے پیچھے پڑھ لوں، یہاں سے ڈائریکٹ ان کے پیچھے پڑھنا چاہوں، تو دیکھیے اس طرح بھی اقتداء کرنا اور ان کے پیچھے نماز پڑھنا صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ امام اور مقتدی، یعنی پیچھے نماز پڑھنے والا، دونوں ایک ہی جگہ کے اندر ہو، دونوں کی جگہیں الگ الگ نہ ہوں۔ اگر دونوں کی جگہیں الگ الگ ہوگی تو پھر ان کا اس کے پیچھے اقتداء کرنا اور ان کے پیچھے نماز پڑھنا یہ صحیح نہیں ہوگا۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی بار بار سامنے آ رہا ہے کہ جو عورتیں حافظ ہیں تو وہ سوچ رہی ہیں کہ ہم اپنے گھر کی عورتوں کو نماز پڑھا دیں اور تراویح پڑھا دیں، تو دیکھیے تنہا عورتوں کی جماعت، یعنی اگر وہ عورتیں مل کر آپس میں جماعت کرانا چاہیں تب بھی یہ مکروہ ہے۔ ہاں، اگر عورتیں اپنا قرآن یاد رکھنا چاہتی ہیں تو وہ نماز سے باہر یا خود اپنی انفرادی نماز کے اندر قرآن کریم پڑھ لیا کریں، یا نماز سے باہر اپنے گھر میں اپنے محرم کو یا کسی بھی اپنی بیٹی وغیرہ جو اچھا قرآن پڑھ سکتی ہو، سن سکتی ہو، تو انہیں دو دو ایک ایک پارے سنا دیا کریں، تو ان کے یاد رکھنے کی یہ ترتیب ہوگی۔ وہ تراویح کا سہارا نہ لیں اپنے قرآن کریم کو یاد رکھنے کے لیے۔ تو یہ چند ضروری مسائل ہیں جو تراویح کے متعلق بار بار پوچھے جا رہے ہیں۔
تو یہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیے اور اسے بیان کیا، تو میں امید کرتا ہوں کہ ان میں سے اکثر مسائل الحمدللہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور پھر بھی اگر کوئی بات باقی رہ جائے اور کسی میں تشنگی اور پیاس باقی رہ جائے تو آپ دوبارہ ان سوالات کو پوچھ سکتے ہیں۔ اور کوئی بھی حضرات تراویح کے متعلق جاننا چاہیں تو آپ اس آڈیو کو اور زیادہ سے زیادہ وائرل کریں اور ان تک پہنچائیں، تاکہ تراویح کس طرح ہوگی لوگوں تک پہنچے، کیونکہ لوگ یہ سوچ کر پریشان ہیں کہ اب تک تو رمضان المبارک آتا تھا تو ہم مسجد میں پہنچ جاتے تھے، ہماری عبادتیں سہولت اور آسانی کے ساتھ ادا ہو جاتی تھیں، اب ہم کیا کریں گے؟ تو ان تک یہ رہنمائی پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس رمضان المبارک سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔